جی تو ناظرین، یہ انگلش لینگویج لرننگ، ساری کمپریہنشن، سارا کچھ، لسننگ، ٹاکنگ، ریڈنگ وتھ کمپریہنشن، رائٹنگ، یہ ایک بڑا انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اور اس پر چونکہ یہ مسئلہ اس مسئلے کے اندر کئی ویسٹڈ انٹرسٹ چھپے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ MIT کے اندر جو اسٹوڈنٹس اس وقت آتے ہیں، اسٹینفورڈ کے اندر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جو امریکہ کی ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہیں، جو امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہیں، جو امریکہ کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، جو امریکہ کے سروائیول کے ذمہ دار ہیں، وہ عام طور پر گریجویٹ اسٹوڈنٹس امریکہ کے باہر سے بھی ہوتے ہیں، اور کئی جگہ باہر سے زیادہ ہوتے ہیں، کوریا سے، جاپان سے، چائنا سے، پاکستان سے، انڈیا سے، ساری دنیا سے۔ یہ ان کا گریجویٹ پروگرام ہے جو ان کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ کو چلاتا ہے، اور ان کو یونیورسٹیز میں MSc اور PhD کرانا ضروری ہے ان کی سروائیول کے لیے، اور ان کو MSc اور PhD کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو انگلش آتی ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا امریکہ کی سروائیول سے تعلق ہے۔ بہت پیسے خرچ کیے انہوں نے کہ جو چائنیز اسٹوڈنٹس، بہت انٹیلیجنٹ چائنیز اسٹوڈنٹس، بہت انٹیلیجنٹ انڈین اسٹوڈنٹس، بہت انٹیلیجنٹ جرمن اسٹوڈنٹس جن کو انگلش نہیں آتی اور وہ MSc میں آ گئے، ان کو جلد سے جلد کسی طریقے سے انگلش سکھائی جائے، اور لیکچرنگ سے یہ چیز ناممکن ہے۔ تو اس پر انہوں نے بہت پیسہ صرف کیا، پرائیویٹ انڈسٹری نے بھی صرف کیا، گورنمنٹ نے بھی ان کو انسینٹیو دیے، اور انہوں نے ایسے بے تحاشا پیکیجز بنا لیے جن کو ہم نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، اور ان کی قیمت کافی کم کی، اس وجہ سے کہ بے تحاشا یونیورسٹیز ان کو استعمال کر رہی تھیں۔ اس کے بغیر تو کوئی سبجیکٹ بھی آگے نہیں جا سکتا تھا۔ یہ فزکس 101 سے مختلف ہے۔ فزکس 101 کی تعداد دنیا میں کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے فزکس 101، لیکن انگلش کمپریہنشن کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ تو ہم نے جب دیکھا کہ کون سی آٹومیٹک سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، تو اس میں سے جو بیسٹ سافٹ ویئر تھی، جو MIT میں بھی استعمال ہوتی ہے اور مختلف ٹاپ یونیورسٹیز میں بھی استعمال ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے ایکسپلور کیا۔ ہمارے پروفیسر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے ان کو لائسنس دے دیا 10 اسٹوڈنٹس کا اور 3 ٹیچرس کا۔ وہ سافٹ ویئر اس قسم کی ہے، میں اب ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو انٹریکٹیو ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کرتی ہے کہ ہر بچے کو جانچتی ہے کہ وہ کس لیول کے اوپر ہے، اور اس کو شرمندہ نہیں کرتی کلاس میں۔ ٹیچر شرمندہ کر دے گا کہ تمہاری تو 5ویں جماعت کی انگلش بھی تمہیں نہیں آتی، وہاں وہ بڑی بے شرمی سے بتائے گا اس سافٹ ویئر کو کہ یار میری تو 5ویں جماعت کی انگلش ہی نہیں ٹھیک، تم 6ٹھی جماعت کی انگلش مجھے کرا رہے ہو، مجھے نیچے سے شروع کرو تاکہ میرے کچھ پلے لگ جائے۔ ٹیکنالوجی کے سامنے شرم نہیں رہتی، ٹیکنالوجی کے سامنے شرمندگی نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو وہ پہلے تو ان کو ایوالویٹ کرتی ہے اور ان کو پلیس کرتی ہے خاص جگہ پر، پلیس کرنے کے بعد وہ پھر ان کو وہاں سے اٹھاتی ہے، اور ٹیچرز کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ جو لیسنز ہیں ان کو لوکل کنڈیشنز کے حساب سے ایڈیپٹ کر سکیں۔ وہ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو ان کو یہ ایک فلیکسیبلٹی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ وہ جو پروفیشنسی ایک سیمسٹر کے کورس میں حاصل کرنا چاہتا ہے کہ بھئی اتنی تو ضرور ہونی چاہیے، یہ بیئر منیمم ہے جس کو ہم B+ کہتے ہیں، فرض کریں، یہ تو سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے اس سافٹ ویئر کی طرف سے کہ اس نے B+ والی سرٹیفیکیشن حاصل کر لی ہے، یہ اب کلاس میں بیٹھ کے سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ ایک بچے کو یہ فلیکسیبلٹی حاصل ہے کہ وہ اس پورے سیمسٹر کے کورس کو 2 مہینے میں پڑھ لے، یا 4 مہینے میں پڑھے جو ریگولر ٹائم ہے، اور ہر روز 4 گھنٹے لگا کے پڑھے، یا بہت انٹیلیجنٹ ہے تو صرف 3 دن میں ہی ختم کر دے، اور جب وہ 3 دن میں ختم کر دے گا تو اس کی سرٹیفکیشن ہو جائے گی۔
تو ناظرین دیکھیں، یہ ایک بالکل مختلف حساب کتاب ہے، ایک بالکل الٹا حساب کتاب ہے. یہ الٹا نہیں ہے، ہم اصل میں جو کام کر رہے ہیں وہ الٹا ہے. کیا چیز، یہ کیا حساب کتاب ہے کہ ہم لرننگ کہاں سے اسے اٹھانا ہے اس کو چینج کر دیں. کسی بچے کو 5ویں سے اٹھانا ہے، کسی کو 6ٹھی سے اٹھانا ہے، کسی کو 7ویں سے اٹھانا ہے. کتنا ٹائم دینا ہے اس کو یہاں تک پہنچنے میں، یہ ایک بیئر منیمم ہے. کتنا ٹائم دینا ہے اس کو بھی ویریبل بنا دیں، کہاں سے اٹھانا ہے اس کو بھی ویریبل بنا دیں. اور جو سمجھ بوجھ ہے آخر میں جب کورس کی سرٹیفکیشن ہو جائے گی سب کی، اس کو تقریباً بیئر منیمم کانسٹنٹ لیول پہ لے آئیں. اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ٹیچنگ ایک جیسی کرتے ہیں، ہم امتحان ایک جیسا لیتے ہیں، ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ سب کی ایک ہی پرائر نالج ہے، اور ہم سب کو گریڈز مختلف دے دیتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ باقی چیزوں کو ویریبل کر دیں، آؤٹ پٹ کو کانسٹنٹ کر دیں. A+ کسی کا آ جائے گا جو بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن B+ تو سب کے ہوں گے. تو ناظرین، یہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ ہم پرائر نالج چیک کر سکیں. ہم آگے چلتے ہیں. ہماری سمری جو تھی وہ لے کے جا رہی تھی آپ کو، بتا رہے تھے ہم آپ کو. ہم کہتے ہیں کہ ایک پرابلم کو سٹوری کے طور پہ پوز کیا گیا. لرنر از انکریج ٹو لک ایٹ دا بگر پکچر. یہ بھی ہم سمرائز کرتے چلیں کہ ہم نے اب تک یہ چیز انکریج کی ہے کہ وہ پرابلم کے ایک چھوٹے سے حصے کو سالو کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے بڑے پرابلم کو دیکھنے کی کوشش کرے، سوچنے کی کوشش کرے. فیڈ بیک، جیسا کہ یہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، لرننگ آبجیکٹیوز ایک طرف ہیں، لرننگ آؤٹ کمز دوسری طرف ہیں، اور فیڈ بیک ہمارے ملٹی میڈیا انسٹرکشن کو مستقل پرووائڈ ہو رہی ہے، گھنٹہ بہ گھنٹہ. 2 مہینے کے بعد نہیں، جب مڈ ٹرم ہوگا اور 2 مہینے تک آپ اسے فیڈ بیک پرووائڈ نہیں کریں گے، کوئزز چیک کر کے نہیں دیں گے، اسے اپنی غلطیاں نہیں بتائیں گے، تو پھر مڈ ٹرم اس کے لیے ایک سرپرائز ہوگا، اور اس میں اس کا بہت خراب مارکس آئیں گے، اور پھر فائنل میں بھی خراب آئیں گے. انسٹنٹ فیڈ بیک. تو ناظرین، یہی فیڈ بیک کی ایک اور شکل. اور ہم نے کوگنیٹو ڈس ایکویلبریم کی بات کی، ہم نے ڈینجر سگنلز کی بات کی، ہم نے مختلف اینگل سے ایک پرابلم کو دیکھنے کی بات کی، ہم نے آرٹیفیشلی کوگنیٹو ڈس ایکویلبریم کریٹ کرنے کی بات کی، ہم نے کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کی، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک الگ سے پورا سیشن کریں گے ہم آپ کے ساتھ. فی الحال ہم یہ آپ کے سامنے ایک کانسیپٹ میپ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جب مختلف سوال پوچھتے ہیں تو کانسیپٹ میپ ایک ٹول ہے پیڈاگوجی کا، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ ذہن میں جو کنیکشنز بنے ہوئے ہیں، کون سے کنیکشن اسٹرانگ ہیں اور کون سے ویک ہیں، یہ آپ سوال پوچھ کے جج کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. تو اب ہم کافی کچھ کر چکے ہیں، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب کیا کچھ ہو چکا ہے دوبارہ سے ڈیٹیل میں، اور کیا کچھ ہونا باقی ہے. کانفلکٹ ریزولوشن کی ہم نے بات کر لی، کس طرح ٹیکنالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ ڈینجر سگنلز کو کس طرح سے کریٹ کرنا ہے، جنریٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اپنے جواب کی صحیح یا غلط ہونے کو جانچنے کے لیے. ہماری جو ساری یہ اسٹڈی تھی، یہ ڈیزائن آف انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشنز کے لیے تھی، یا اسٹینڈ الون اپلیکیشنز کے لیے تھی، یا بلینڈڈ لرننگ کے لیے تھی، جس میں ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. اب ہم کچھ نئے پرابلمس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. اس کورس کے اختتام پہ پہنچنے والا ہوگا، کچھ ہفتوں کا کورس رہ گیا ہوگا. میرے خیال میں سب سے انوویٹو اور ایمبیشس پروجیکٹس اب ہم کریں گے. پہلے سے میں آپ کو ایکسائٹمنٹ دلانا چاہتا ہوں. ہم اس پرابلم کو ڈسکرائب بھی کریں گے اور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے آفٹر فنشنگ دیز کرنٹ ٹاپکس. وی شیل اونلی ڈسکرائب دا پرابلم. فی الحال اس کے آگے نہیں جائیں گے، صرف پرابلم ڈسکرائب کر دیں گے اینڈ ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل آفٹر فنشنگ دی کرنٹ ٹاپکس. وی شیل بی مینشننگ دس ناؤ بیکاز ٹو ایکسائٹ یو what adventures are waiting for you.
ٹیکنالوجی کے بعد بہت پیشنس ہوتی ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہے، انسان کے اندر نہیں ہوتی، ٹیچر کے پاس نہیں ہوتی. اسے ایکسپلائٹ کرنا اس پیشنس کو بہت آسان طریقہ ہے، سمپل طریقہ ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بارے میں ایک کیس اسٹڈی بھی ہم کریں گے. اب ہم جو کرنا چاہتے ہیں، جو پرابلم ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ان کو ڈسکرائب کر دیں. ان کا سولوشن تو ابھی ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ان پرابلمس کو ڈسکرائب کر دیں جو اس وقت مجھے پرسنلی فیل ہو رہے ہیں ایز آ ڈین آف اے پرومیننٹ یونیورسٹی ان پاکستان. اور وہ کیا پرابلمس ہیں؟ ایجوکیشن کے کیا پرابلمس ہیں، کلاس روم کے کیا پرابلمس ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کے کیا پرابلمس ہیں، اور وہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہماری کیسے ہیلپ کر سکتی ہے. لیکن ایک بریک کے بعد.